तमहीद, तारीख़ बाइबल का मुताला क्यों करें? ये एक मुनासिब सवाल है। हम समझते हैं कि दीन के हर खादिम को बाइबल का मुताला करना चाहिए। उसका फ़र्ज़ है कि वो खुद इसका माहिर हो और दूसरों को भी सिखाए। तमाम मसीही लोगों को अपनी रूहानी तरक्की और तरबियत के लिए बाइबल का मुताला करना चाहिए। मगर तारीख़ बाइबल के बाकायदा कोर्स को कॉलेज के निसाब में क्यों शामिल किया जाए? इसकी चंद वजूहात हैं। नंबर 1, क्योंकि बहुत लोग बाइबल से वसी वाकफियत रखते हैं। बाइबल की कहानियाँ मसीही दुनिया के हर ख़ानदान में पढ़ी और दोहराई जाती हैं। बाइबल को कलीसिया में जलसा गाहों, कानून साजीदारों और अदालत इंसाफ में आला मुकाम हासिल है। ये हमारे अजीम तरीन जदीद अदब में समाई हुई है और 300 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी है। दुनिया में किसी दूसरी किताब के मुकाबला में ये बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर 10 गुना ज़्यादा किताबों की तख्लीक का बाइस है। ऐसी किताब जिससे इतने लोग वाकफियत रखते हैं और जो इतनी तख्लीकी है, उसे हर वुसअत नज़र सकाफती मनसूबा बंदी में शामिल होना चाहिए। नंबर 2, क्योंकि बहुत लोग बाइबल से कम वाकफियत रखते हैं। अक्सर लोग बाइबल के पढ़ने की निस्बत बाइबल पर लिखी हुई दीगर तसनीफ़ात ज़्यादा पढ़ते हैं। वो उसका बगौर मुताला करने की निस्बत उसे सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, इसलिए उनका इल्म बाइबल के मुतालिक सतही और बेरब्त है। बाइबल से उनकी वाकफियत मुसलसल और वाज़े नहीं होती। अक्सर औकात तलबा मिस्र, फारिस, यूनान और रोम की तारीख़ के खुलासे तो याद रखते हैं, लेकिन कॉलेज के कितने डिग्री याफ्ता तलबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम के हालात के बारे में माकूल तौर पर बयान कर सकते हैं? इससे बढ़कर उनमें से कितने हैं जो यीशु, ईसा अलैहिस्सलाम या पौलुस के सवाने हयात में से मुसलसल सिर्फ 12 वाक़यात का जिक्र कर सकते हैं? नंबर 3, क्योंकि बाइबल के लिखे जाने का अंदाज तारीखी है। बाइबल लिखे जाने का अंदाज इल्म मंतिक और साइंस की किताबों के अंदाज़े तहरीर से मुख्तलिफ है। गुनाह से मखलसी उसके सफ़हात में मंजिल ब मंजिल तारीखी तौर पर बयान की जाती है, इसलिए चाहिए कि उसे तारीखी अंदाज ही से पढ़ा जाए। अगर हम तारीखी सिलसिलावार रब्त के बगैर भी किसी वाक़या, शख्सियत या आयत पर गौर करें जिसका जिक्र बाइबल में है, तो बेशक मुफीद साबित होगा। लेकिन अगर हम उन पर अपने तारीखी सिलसिलावार राबता के तहत गौर करें तो ये कितना ज़्यादा मुफीद साबित होगा। तसव्वुर करें कि किसी फन्नी शाहकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उन्हें एक एक करके बगरज़ तारीफ हमारे सामने पेश किया जाए। इधर झाड़ी हो, उधर पत्थर हो, किसी टुकड़े में नीले आसमान का एक हिस्सा हो और एक पुरसुकून तालाब उसका अक्स पेश कर रहा हो। इसमें शक नहीं कि हर हिस्सा अपनी खूबियों का हामिल होगा, लेकिन लोग अजीम फन्नी शाहकारों का मुताला इस तरह नहीं किया करते। बस हमें रूह के इन अजीम तर मुकाशिफात का मुताला इस तरह नहीं करना चाहिए। इसमें शक नहीं कि मंशूर आज़म, लूथर के मजहबी मकालात या अब्राहम लिंकन की सीरत बज़ाते खुद बगौर मुताला करने के मुस्तहिक हैं, लेकिन तारीखी पस मंज़र की रोशनी में वो लाइंतहा दिलचस्पी का बाइस साबित होते हैं। अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम या मुकद्दस पौलुस के सवाने हयात से वाकिफ़ होना चाहें, या अगर आपको उस अहद को जो खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बांधा, या वही मनाजिर जो कोहे सीना पर वाक़े हुए, या पेंतिकोस्त के वाज़ को समझना चाहें, तो आपको इनसे इज्तिमाई तौर पर वाकफियत रखना लाजिम है। चुनांचे तारीखी तौर पर बाइबल का मुताला करना ज़रूरी है। नंबर 4, ताकि बाइबल के इत्तेहाद की हकीकत मालूम हो। बाइबल मुकद्दस एक किताब नहीं बल्कि बहुत सी किताबों का मजमुआ है। बाइबल के 40 मुसन्निफीन तवील फासले के बाइस और कई सदियों के वक्त के सबब से एक दूसरे से अलहदा थे। वो सकाफत के हर तबका से ताल्लुक़ रखते थे, यानी चरवाहे और माही गीर से लेकर शाही, शायर और तरबियत याफ्ता उलमा तक। इसके उसलूब बयान की हदूद भी उतनी ही वसी हैं और तारीख़, शरअ, नज़्म, रज़मिया, ग़िनाई, मिसल, नबूवत, तमसील, तकरीर, ख़त, वाज़, गरज़ ये सब बाइबल के अनोखे सफ़हात में मौजूद हैं। इसके अलावा ये 40 मुसन्निफीन अक्सर औक़ात अपना काम करते वक्त एक दूसरे की तहरीर से नावाकिफ़ थे
اس کے باوجود بائبل مقدس ایک ہی کتاب ہے، ان 40 مصنفین نے گو غیر ارادی طور پر پھر بھی حقیقی یکدلی اور مشترک مقصد سے اپنا کام انجام دیا ہے۔ الہی مقصد کی بلا وقفہ ڈوری یعنی انسان کی مخلصی جو الہی قربانی پر مبنی ہے، اس مخلصی کی کرمزی ڈوری بائبل کے ہر کتابچہ سے ہو کر ان 66 کتابچوں کو ایک ہی کتاب میں مجلد کرتی ہے۔ یہ مقصد حصہ بہ حصہ زمانہ بہ زمانہ آشکارا ہوتا ہے۔ پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے۔ تصویر میں مسیح ہی ناظر کا نقطہ نگاہ ہے۔ تمام سلسلے خواہ اس فردوس سے جس سے ہم آدم کے رتبہ سے گرنے کے سبب سے محروم ہیں شروع ہو کر آگے کی سمت پر ہوں، خواہ وہ اس فردوس سے جو قائم ہونے والا ہے شروع ہو کر پیچھے کی سمت پر ہوں، تمام کے تمام اس ہی کی شخصیت پر آ ملتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام ہی کلید ہے، اس کے بغیر سب کچھ منظم، خوبصورت و متحد ہے، اور اس کے بغیر سب کچھ درہم برہم ہے۔ نمبر 5، کیونکہ بائبل انسانی تاریخ کی کتاب ہے۔ کوئی شخص جو اپنی جنس کی تاریخ سے بے خبر ہے وسیع ثقافت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شخصی شجاعت اور حماقت دونوں کے عظیم ترین اسباق اور تمام زمانوں کی اعلیٰ ادبیات سب تاریخ میں سمائی ہوئی ہیں۔ زمین پر بسنے والی قابل ذکر نسل انسانی میں سے بائبل مقدس عبرانیوں کے آغاز اور ان کے نشیب و فراز کا بیان غیر معمولی انداز سے مکمل طور پر کرتی ہے۔ ان کی تاریخ کا سلسلہ ہر قدیم زمانے کی عظیم قوم کے عروج و زوال کے ساتھ باہم وابستہ ہے۔ یوں بائبل مقدس میں یکے بعد دیگرے کسدستان، مصر، اسور، بابل، فارس، مقدونیہ اور روم کے تاریخی بیان پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، تاکہ بائبل پر اعتقاد رکھنا محفوظ رہے۔ بچپن کے ہزار ہا تصورات کو ہم بالغ ہو جانے کے سبب سے ترک کر دیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ سالوں کی غیر حاضری کے بعد ہم اپنے بچپن کی رہائش گاہ دیکھنے واپس جاتے ہیں۔ سب کچھ کس حد تک تبدیل ہو چکا ہے، وہ پرانا گھر، وہ جانوروں کا طویلہ، وہ کھیت جن میں ہم کھیلتے یا کام کرتے تھے، وہ چھوٹا پہاڑ جس کی ڈھلان پر سے ہم کھیلتے پھسلتے تھے، وہ ندی جہاں ہم تیرتے اور مچھلیاں پکڑتے اور موسم سرما میں اس کی منجمد سطح پر کھیل کے لیے پھسلتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ اب ہمیں کم تر محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کے افق وسیع ہو چکے ہیں۔ بچپن کے دیگر تصورات کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایمان بھی جو بچپن میں پیدا ہوا چھوڑ دیں جو ہم اپنے باپ دادا کی بائبل مقدس پر رکھتے ہیں۔ یہ خطرہ اس پر مبنی ہے کہ فی الحقیقت ہم بائبل مقدس سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمارے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم بائبل سے وسیع اور عمیق واقفیت حاصل کریں۔ تاریخ بائبل کا مقصد، اس کا بنیادی مقصد مذہبی ہے۔ تمام تاریخ میں مذہب اہمیت رکھتا ہے۔ وہ فن، شاعری، قانون، دستور، خاندانی زندگی اور اکثر بڑی جنگوں کے ساتھ باہم وابستہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اکثر اوقات اسے اتفاقی اور غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مذہب کو اولویت دینے کی بجائے سیاسی اور تحقیقاتی طرز زندگی، بڑی بڑی مملکتیں قائم کرنا، نظام عمارات کی عالی شان یادگاریں تعمیر کرنا، فن قانون یا ادب کے شاہکاروں کو تخلیق کرنا، ان باتوں کو اولویت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس تاریخ بائبل میں مذہبی مقصد سب چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کے برگزیدہ لوگ اپنی انوکھی کہانی میں شروع سے لے کر آخر تک دنیا کی ہر مشہور قوم سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے ہم ان قدیم اقوام کے عروج کی منزل اور ان کے زوال کی وجوہات کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بائبل مقدس میں تاریخ عمومی محض اتفاقی ہے۔ بائبل مقدس کا اہم ترین بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقیقی مذہب کا آغاز اور اس کی تاریخی نشوونما 3 عظیم منازل میں بیان کرے، یعنی قدیم بزرگوں کی منزل، یہودیوں کی منزل اور مسیحیوں کی منزل۔ اگرچہ کوئی آدمی کسی عظیم تاریخی مذہب پر یقین نہ بھی رکھے، پھر بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس مذہب کے دانشمندانہ تصور سے بے خبر رہے۔ تاریخ بائبل کے ادوار، 3 عظیم واقعات تاریخ بائبل کو 3 ادوار اعظم یعنی 3 الہی نظاموں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کوہ سینا پر موسوی شریعت کا دیا جانا۔ نمبر 2، پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول۔ نمبر 3، مسیح علیہ السلام کے سب سے آخری رسول کی وفات۔
ان ادوار کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: نمبر 1، قدیم بزرگوں کا دور، یعنی دنیا کی پیدائش سے لے کر شریعت کے دیے جانے تک، جو تقریباً 1491 کاف میم میں ہوا۔ نمبر 2، یہودیوں کا دور، 1491 کاف میم تا 30 عیسوی، یعنی شریعت کے دیے جانے سے لے کر روح القدس کے نزول تک۔ نمبر 3، مسیحی دور، 30 عیسوی سے 100 عیسوی، یعنی روح القدس کے نزول سے لے کر مقدس یوحنا کی وفات تک۔ پہلے دور کی خصوصیت خاندان تھی، مثلا خاندانی مکاشفہ، خاندانی مذہب، خاندانی حکومت۔ دوسرے دور کی نوعیت قوم کی تھی، مثلا قومی مذہب اور قومی عہد۔ تیسرے دور کی خصوصیت نوع انسان ہے، مثلا عالمگیر مذہب اور پیغام خدا۔ پہلے دور میں قدیم بزرگوں کی معرفت خاندانوں سے ہم کلام ہوتا تھا، دوسرے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی معرفت قوم سے ہم کلام ہوا، اور تیسرے دور میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے تمام دنیا سے مخاطب ہوا۔ پرانے عہد نامے کی تاریخ کے زمانے۔ تاریخ بائبل کے واقعات کو ان کی ٹھیک مناسبت کے مطابق سمجھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم مرکزی واقعات اور ان کی تاریخیں، جن کے گرد باقی سب واقعات گھومتے ہیں، پورے طور پر یاد رکھیں۔ اگر مندرجہ ذیل زمانوں کی فہرست کو مکمل طور پر یاد کرنے میں ہی 1 گھنٹہ صرف کیا جائے اور ہمیشہ عادتاً ہر واقعہ مناسب زمانے کے پس منظر کے مطابق پڑھا جائے تو یہ 1 گھنٹہ زندگی بھر کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ نمبر 1، طوفان سے پہلے کا زمانہ، یعنی از پیدائش تا طوفان نوح علیہ السلام، جو قریباً 2348 قبل مسیح میں آیا۔ نمبر 2، طوفان کے بعد کا زمانہ، 2348 قبل مسیح تا 1921 قبل مسیح، یعنی طوفان نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے بلاوے تک۔ نمبر 3، قدیم بزرگوں کا زمانہ، 1921 قبل مسیح تا 1706 قبل مسیح، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بلاوے سے لے کر مصر میں ہجرت تک۔ نمبر 4، غلامی کا زمانہ، 1706 قبل مسیح تا 1491 قبل مسیح، یعنی مصر میں ہجرت سے لے کر بحیرہ کلزم کو پار کرنے تک کا زمانہ۔ نمبر 5، خانہ بدوشی کا زمانہ، 1491 قبل مسیح تا 1451 قبل مسیح، یعنی بحیرہ کلزم کو پار کرنے سے لے کر دریائے یردن کو پار کرنے تک۔ نمبر 6، فتوحات کا زمانہ، 1451 قبل مسیح تا 1400 قبل مسیح، یعنی دریائے یردن پار کرنے سے لے کر یشوع کی وفات تک۔ نمبر 7، قاضیوں کا زمانہ، 1400 قبل مسیح تا 1095 قبل مسیح، یعنی یشوع کی وفات سے لے کر ساؤل کے مسیح ہونے تک۔ نمبر 8، متحدہ بادشاہت، 1095 قبل مسیح تا 975 قبل مسیح، یعنی ساؤل کے مسیح ہونے سے لے کر رہبعام کے بادشاہ بننے تک۔ نمبر 9، شمالی سلطنت کا زمانہ، 975 قبل مسیح تا 722 قبل مسیح، یعنی رہبعام کے بادشاہ بننے سے لے کر سقوط سامریہ تک۔ نمبر 10، جنوبی سلطنت کا زمانہ، 975 قبل مسیح تا 586 قبل مسیح، یعنی رہبعام کی تخت نشینی سے لے کر سقوط یروشلیم تک۔ نمبر 11، جلا وطنی کا زمانہ، 586 قبل مسیح تا 536 قبل مسیح، یعنی سقوط یروشلم سے لے کر زروبابل کی نگرانی میں واپسی تک۔ نمبر 12، جلا وطنی کے بعد کا زمانہ، 536 قبل مسیح تا 400 قبل مسیح، یعنی زروبابل کی نگرانی میں واپسی سے لے کر پاک نوشتوں کی مستند فہرست مکمل ہونے تک۔